بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، اللہ تعالیٰ سے آپ سب کی صحت و سلامتی کی دعا ہے اور امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج آن لائن اردو کی پہلی کلاس ہے جس میں ہم آپ کی درسی کتاب کے صفحہ نمبر 74 پر موجود سبق شہید کا مطالعہ کریں گے، جو کہ ادب کی ایک اہم صنف ڈرامہ ہے اور اسے مرزا ادیب نے تحریر کیا ہے۔ مرزا ادیب کا اصل نام مرزا دلاور حسین علی ہے۔ مرزا ادیب ان کا قلمی نام ہے۔ قلمی نام دراصل فرضی یا تصنیفی مختصر نام ہے جو شاعر یا مصنف اپنے اصل نام کی جگہ استعمال کرتے ہیں۔ مرزا ادیب 4 اپریل 1916 کو پیدا ہوئے اور 31 جولائی 1999 میں وفات پائی۔ آپ کے والد کا نام مرزا بشیر علی ہے اور آپ نے BA آنرز کا امتحان اسلامیہ کالج لاہور سے پاس کیا۔ مرزا ادیب کو طالب علمی کے زمانے ہی سے لکھنے لکھانے کا شوق تھا، اس لیے مختلف رسائل میں مضامین لکھے۔ رسالہ ساقی میں افسانہ نگاری شروع کی۔ مشہور رسالے ادبی دنیا میں بھی آپ کے افسانے اور مضامین شائع ہوئے۔ آپ رسالہ ادبی لطیف کے مدیر بھی رہے۔ مرزا ادیب کی مشہور تخلیقات میں جنگل، کمبل، خاک نشیں، ناخن کا قرص، مٹی کا دیا، صحرا نورد کے خطوط، ستون، لہو اور قالین، آنسو اور ستارے شامل ہیں۔ آپ کی ادبی خدمات کے صلے میں آپ کو تمغہ برائے حسن کارکردگی سے نوازا گیا۔ ڈرامہ ہو یا افسانہ، سفر نامہ ہو یا بچوں کی کہانیاں، تنقید ہو یا تراجم، غرض ہر صنف میں ان کی گراں قدر خدمات ہیں۔ ڈرامہ شہید مرزا ادیب کی تصنیف مٹی کا دیا سے ماخوذ یعنی لیا گیا ہے۔ عزیز طلباء، ڈرامہ یونانی لفظ ڈراؤ سے مشتق ہے، جس کے معنی عمل یا اداکاری یا دوسرے لفظوں میں کچھ کر کے دکھانا ہے۔ ڈرامہ ایک کہانی ہے جو اداکاروں کے ذریعے ناظرین کے سامنے اسٹیج پر، ٹیلی ویژن پر یا ریڈیو پر پیش کی جاتی ہے۔ بالفاظ دیگر، ڈرامہ ایک نقالی ہے جو حرکت اور تقریر کے وسیلے سے کیا جاتا ہے۔ ڈرامہ شہید کا مرکزی خیال سورہ آل عمران کی اس آیت پر ہے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں انہیں مردے نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے ہاں سے رزق دیے جاتے ہیں۔ اسلام کی انہی تعلیمات کو مد نظر رکھ کر ڈرامہ شہید کا تانا بانا بنا گیا ہے۔ اس ڈرامے میں زمانہ جو ہے وہ 6 ستمبر 1966 کا دکھایا گیا ہے۔ مقام شہر قصور کی ایک نواحی بستی، جائے وقوع ایک 2 منزلہ مکان کا نچلا کمرہ، شام کا وقت، کردار رضیہ جو ایک 11-12 سال کی لڑکی ہے، اس کے ماں باپ، شاداں جو کہ ایک پڑوسن ہے، اور ایک سایہ۔ اس کہانی کا پس منظر 6 ستمبر 1965 کا دن ہے، وہ دن جب کہ رضیہ کے بھائی جاوید جو کہ پاکستانی فوج کا سپاہی ہے اور چھٹیوں پر گھر آیا ہوا ہے، اس کی سالگرہ کا دن ہے۔ رضیہ اپنے بھائی کی سالگرہ پر بہت خوش ہے۔ اس نے اپنے گھر کو رنگ برنگی جھنڈیوں سے سجایا ہوا ہے۔ گھر میں دوست، احباب اور ہمسائے سب جمع ہیں۔ رضیہ نے پیسے جمع کر کے اپنے بھائی کے لیے ایک خوبصورت ہار خریدا ہے اور وہ ہار اپنے بھائی کو پہنانا چاہ رہی ہے کہ اتنے میں دروازے پر دستک ہوتی ہے اور فوج کی طرف سے حکم ملتا ہے کہ جاوید واپس ڈیوٹی پر آ جائے۔ سب لوگ اسے روکتے رہ جاتے ہیں، لیکن وہ یہ کہہ کر چلا جاتا ہے کہ مجھے ملک کو میری ضرورت ہے اور میں واپس آ کر اب یہ ہار پہنوں گا۔ اس دوران خبر ملتی ہے کہ جاوید شہید ہو چکا ہے اور اب اس واقعے کو 1 سال گزر چکا ہے۔ اب 6 ستمبر 1966 کا دن ہے۔ گھر میں سناٹا چھایا ہوا ہے۔ شاداں گھر آتی ہے اور کہتی ہے کہ لگتا ہی نہیں کہ گھر میں کوئی موجود ہے۔ شاداں اور رضیہ کی ماں آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اچانک اندھیرے میں رضیہ کو ایک سایہ نظر آتا ہے۔ رضیہ آواز دیتی ہے، بھائی جان، بھائی جان، آپ کہاں تھے آپ؟ تم دیکھ نہیں رہی مجھے؟ جاوید نے جواب دیا۔
رضیہ کہتی ہے کہ ہائے، ہمیں آپ کا کتنا انتظار تھا۔ جاوید نے کہا مجھے معلوم تھا میری پیاری بہن میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ رضیہ کہتی ہے کہ بھائی جان آپ کو معلوم ہے آج کون سا دن ہے؟ جاوید کہتا ہے 6 ستمبر میری سالگرہ کا دن۔ رضیہ کہتی ہے کہ میں کتنا انتظار کر رہی تھی۔ جاوید کہتا ہے کہ وہ ہار میں اب بھی دیکھ رہا ہوں جو تم مجھے پہنانا چاہتی تھیں، اسی لیے تو میں آیا ہوں کہ تم میرے گلے میں وہ ہار ڈال دو۔ رضیہ جاوید کے گلے میں ہار ڈالتی ہے اور وہ پوچھتا ہے اب تو خوش ہونا۔ رضیہ اپنے بھائی سے پوچھتی ہے کہ بھائی یہ ہار آپ کو پسند آیا؟ جاوید کہتا ہے میری بہن کا ہار مجھے پسند کیوں نہیں ہوگا، یہ تو بہت ہی خوبصورت ہار ہے۔ رضیہ دیکھتی ہے کہ بھائی جان مستقل دروازے کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ جاوید کہتا ہے مجھے جانا ہے رضیہ۔ رضیہ کہتی ہے نہیں بھائی جان۔ جاوید کہتا ہے دیکھو میں نے تمہاری خواہش پوری کر دی، اب مجھے جانا ہے۔ رضیہ جاوید کو آوازیں دیتی ہے بھائی جان بھائی جان۔ آوازیں سن کر رضیہ کے باپ کمرے میں داخل ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ رضیہ کہتی ہے کہ بھائی جان ابھی یہیں تھے، میں نے ان کے گلے میں ہار ڈالا تھا۔ باپ کہتا ہے بیٹی جانے والے کب لوٹ کر آتے ہیں؟ اتنے میں ماں اور شادہ بھی کمرے میں داخل ہوتی ہیں۔ حیرت سے شادہ پوچھتی ہے کہ کیا معاملہ ہے؟ رضیہ کے باپ کہتے ہیں کہ کہتی ہے ابھی بھائی جان آئے تھے، میں نے ان کے گلے میں ہار ڈالا ہے۔ شادہ کہتی ہے ہائے بچی، ہار تو وہ پڑا ہے۔ شادہ آگے بڑھ کر ہار اٹھانے کی کوشش کرتی ہے اور چیخ مار کر ہاتھ ہٹا لیتی ہے۔ سب یکدم کہتے ہیں کیا ہوا؟ شادہ پکارتی ہے لہو لہو، ہار پڑ لہو، سچ مچ کا لہو۔ اس ڈرامے میں مرزا ادیب نے یہ پیغام دیا ہے کہ شہید مرتے نہیں زندہ رہتے ہیں۔ اس ڈرامے کی کہانی سادہ اور پر اثر ہے۔ اے راہ حق کے شہیدوں، وفا کی تصویروں، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں۔ عزیز طلبہ، کتاب کے صفحہ نمبر 81 پہ دی گئی مشق کے سوالات 1، 2، 3 اور 5 کے جوابات کاپی میں تحریر کیجیے۔